دیکھیں پھر ان کو پتا چلے گا اجالا کس کو کہتے ہیں، اندھیرا کس کو کہتے ہیں۔ میں سچ کہوں ایمان والا اندھیرے سے تعلق نہیں رکھتا، وہ اجالے ہی اجالے میں ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں وہ لاکھ سرچ لائٹ میں بیٹھے وہ اندھیرے میں ہی ہے۔ اس کو چونکہ ہدایت نہیں ملی تو وہ ظلمت میں ہے، وہ نور میں اونچی نہیں ہے۔ اب یہ نبی کے نور کا فیضان کتنا، ذرا حضرت علیمہ سے سنو۔ وہ فرماتی ہیں میں نے چراغ نہیں جلایا، میرے گھر میں روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ کے گھر میں رہتے ہیں، وہ کہتی ہے میرے بستر کو کبھی نبی نے خراب، اونچی، کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ چادر خراب ہو جائے اور دھونے کی نوبت آئے، ایسا کبھی ہوا، اونچی۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی بھی بشر، ہم بھی بشر، ہمارے جیسے، یہ ان کا یہ حال ہے۔ میں اور آپ کبھی رات کو دن کو سو جائیں، اکثر آپ لوگوں کو عادت ہوگی آپ ننگے سر سوتے ہیں، حالانکہ کپڑا رکھ کے سونا بہت اچھا، بھلے باریک سی ٹوپی ہو، نزلہ نہیں ہوتا، آزما کے دیکھ لینا، لیکن آپ کو عادت ہے ننگے سر سونے کی۔ جب صبح اٹھتے ہیں سو کر یا جب بھی، تو چہرہ آپ ہی خود دیکھ لیں تو ڈر جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ بالوں کی عجیب حالت ہو جاتی ہے، چہرہ سوج کے آپ کا، کہ اس میں جو رنگ آئے ہوتے ہیں۔ پڑھو سیرت کی کتابیں، نبی پاک جب نیند سے اٹھتے تھے اور زیادہ حسین لگتے تھے اور حسن میں اضافہ ہوتا تھا۔ تو یہ جو اس طرح کے اعتراض کرنے والے ہیں، صرف ان کو جواب دے رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت حلیمہ فرماتی نبی پاک 1 مہینے میں 2 کے 2 میں 4 کے 4 میں 8 کے 8 میں 16 کے، اس طرح اٹھان تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ چال، بچہ جس طرح چلتا ہے لڑ کھڑاتے ہوئے، فرماتی حضور کی چال اتنی پیاری تھی کہ میری آنکھ دیکھتی رہ جاتی تھی۔ پاؤں جما جما کے کبھی لڑ کھڑائے، اور جس نے پوری امت کو سنبھالنا ہے وہ کیسے لڑ کھڑائے؟ نہیں، اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں جب میری بیٹی شیماء بکریوں کے ساتھ چلی جاتی تھی اپنے بھائی کے ساتھ، عبداللہ یا حارث نام تھا بھائی کا اس کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے اماں میری بہن جاتی ہے، بھائی جاتا ہے، تو میں گھر میں رہتا ہوں، مجھے بھی اجازت دو۔ ماں نے، چونکہ رضائی ماں ہے، دودھ پلانے والی ماں، اجازت دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابھی تھوڑی دیری گزری، شیماء واپس آئی، اس کے آنسو نہیں رک رہے، وہ بیان دینا چاہتی ہے، بول نہیں پا رہی۔ ماں پریشان ہو گئی، تیرے بھائی کو کچھ ہوا تو نہیں؟ اس نے کہا ایسی بات نہیں اماں، جب ہم چلے سورج نکلا، ہمارے اس قریشی بھائی پر دھوپ نہیں پڑتی تھی، بادل اس پہ سایہ کرتے تھے۔ میں دیکھ کے حیران، یہ دائیں ہو تو بادل بھی دائیں، یہ بائیں چلے تو بادل بھی بائیں۔ نہیں اماں، ہماری بکریاں روز لڑا کرتی تھی، ہم ان کو چھڑانے کی کوشش کیا کرتے تھے، آج ساری بکریاں ناچ رہی تھی، جس کسی کو کوئی بات ہوتی وہ اس کے پاس آ جاتی، یہ ہاتھ پھیرتا وہ اچھلنے لگ جاتی۔ بچی کے لیے یہ حیران کن باتیں تھیں، وہ آ کے ماں کو اس طرح سنا رہی تھی جیسے اس نے دنیا کی عجیب ترین بات دیکھی۔ وہ کہتی ہے سارا دن گزرا، نبی پر سورج کی دھوپ پڑی نہیں۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کا یہ حال ہے، پوچھ رہا ہوں کیا ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے؟ ان سے کہو آؤ اعلی حضرت کا دامن پکڑو اور مل کے کہو میرے نبی جیسا کوئی نہیں، سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی
سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشری میں آئے، انسانی شکل میں آئے۔ ان کی حقیقت کو ان کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہم ان کو بشر مانتے ہیں، وہ بلا شبہ بشر ہیں، مگر کیسے بشر ہیں؟ ان کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ان جیسا کوئی ہو سکتا بھی، تھا بھی، ہوگا بھی۔ اب یہاں پھر اعتراض آ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں تم کہتے ہو کوئی نہیں ہو سکتا، ہوگا بھی نہیں، تو تم اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ بنا نہیں سکتا، تو ہم ان کو جواب دینا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کر رہے، یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرما چکا کہ میرے نبی پاک آخری نبی ہیں۔ اب کوئی اور ان جیسا ہو تو میرے نبی کی ختم نبوت نہیں باقی رہے گی، اور اللہ اپنے کہے کے خلاف کرتا نہیں، تو اب میرے نبی جیسا کوئی ہو سکتا نہیں۔ یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا نہیں، نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اور جو نبی کو آخری نبی مانتا ہے وہ یہی کہے گا ان جیسا کوئی۔ اور جو کہتے ہیں نہیں اللہ چاہے تو کروڑوں پیدا کر ڈالے، تو وہ ختم نبوت مانتے، بھلے لاکھ نعرے لگائیں، کیونکہ ان کا حال کیا ہے؟ نعرہ لگاتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، نعرہ لگاتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ میں ان سے کہتا ہوں تاج جو سر پر پہن کر تخت پر بیٹھا ہوا ہے، ختم نبوت کا تاج پہن کر جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو زندہ مانتے نہیں ہو، اس کو تو زندہ مانتے نہیں ہو۔ جو نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج پہن کر تخت پر بیٹھا ہے، اس کو تو مانتے نہیں، اور کہتے ہو جی تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ تو یاد رکھنا وصف بغیر موصوف کے نہیں ہوتا، یہ زندہ ہونا نبی کی شان ہے۔ ختم نبوت کو وہی مانتے ہیں جو نبی کو زندہ مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ نبی ہیں یا نہیں، یا یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک نبی نہیں تھے، کچھ یہ کہتے ہیں نبی کو پتا نہیں تھا کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ دو اعتراض آتے ہیں سننے میں۔ وہ جو بادل کا ٹکڑا نبی پر سایہ کر رہا ہے، اس کو پتا ہے میرے نیچے کون ہے۔ اللہ، وہ بکریاں جو روز گھاس چرنے جاتی ہیں ان کو پتا ہے، نبی ہاتھ پھیرتا ہے وہ اچھلنے لگ جاتی ہے، ان بکریوں کو پتا ہے، اس بادل کے ٹکڑے کو پتا ہے، خود نبی کو پتا ہی نہیں ہے۔ پوچھ رہا ہوں ان کی عقل ٹھکانے ہے؟ سنو، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی آپ نے روزے رکھے۔ مشہور ہے نا بات، مشہور ہے نا؟ لوریو بولنتے ٹیکس ہے، ذرا آواز لگاؤ، مشہور ہے نا؟ نہیں تھانوی صاحب لکھتے،
تھانوی صاحب لکھتے، انہوں نے لکھا مادرزاد ولی پیدا ہوتے ہی روزے رکھے۔ روزے کی تعریف کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا۔ بچے کو یہ پتا ہے کون سا مہینہ ہے، اس کو رمضان کہتے ہیں، اس میں روزے فرض ہیں۔ روزے کی تعریف یہ ہے، ارے 450 سال کے بعد پیدا ہونے والے جب نبی کے بیٹے کی یہ شان ہے، نبی کی کتنی شان ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور سنیں، میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی شبہ کہیں ہے تو نکل جائے۔ یہ واقعہ بھی تھانوی صاحب نے لکھا، ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اپنے تو مانتے ہی ہیں، تو ان کا حوالہ دے رہا ہوں کہ غیر بھی مانتے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنا ہے؟ حضرت بابا فرید گنجے شکر کے پیر و مرشد، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کے خلیفہ، نام سنا ہے؟ دہلی میں مزار شریف ہے، علاقے کا نام مہرولی ہے۔ حضرت قطب صاحب کی درگاہ قطب مینار کے پڑوس میں، یہ قطب مینار ان کے نام پر نہیں ہے، یہ قطب الدین ایبک کے نام پر ہے، مگر اسی کے پڑوس میں حضرت کا مزار ہے۔ ان کا یہ واقعہ ایک نہیں 20 کتابوں میں ہے۔ جب ان کی عمر 4 برس 4 ماہ کی ہوئی، ماں نے بھیجا مدرسے جاؤ استاد کے پاس، استاد سے کہو بسم اللہ کرائیں۔ طریقہ یہی ہوتا تھا، آج کے زمانے کے حساب سے نرسری تو تھی نہیں کہ بچے کو پہلے ہی جانوروں کی تعارف کرائیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، اور اللہ کا نام سکھانے کی بجائے کہنا جی اس کو سکھاؤ اے فار ایپل، بی فار بیٹ، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، ای فار ایلیفینٹ، ایف فار فراگ۔ تو بیٹ چمگادڑ کو کہتے ہیں، کیٹ بلی کو، ڈاگ کتے کو، ایلیفینٹ ہاتھی کو، فراگ مینڈک کو۔ تو جب ابتدا جانوروں سے ہوگی کبھی انسان بنے گا؟ حالانکہ حدیث شریف میں ہے بچہ بولنے لگے سب سے پہلے اللہ کا نام یاد کراؤ، پھر اسے کلمہ یاد کراؤ، دین سکھاؤ۔ یہاں سکھایا کیا جا رہا ہے؟ تو لوگوں کا طریقہ کیا تھا؟ پہلے بسم اللہ کراتے تھے، پہلے سنی بناتے تھے، پہلے نہیں سمجھے ہو؟ اسکول بعد میں جائے، نبی کا غلام پہلے بنے۔ اب سمجھے ہو بات؟ اپنے بچوں کو ایسا بناؤ تاکہ کوئی اور ان کا ذہن بدل نہ، بھلے سال لیٹ ہو جائے مگر پہلے سنی بن جائے۔ بچے کو بھیجا جاؤ جی استاد کے پاس، بسم اللہ کراؤ۔ بچے کو کہا، استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھانے کا طریقہ آپ کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اسی طرح پڑھاتے ہیں نا؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ نے توڑ توڑ کر پڑھانا ہے تو طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ یہ صحیح طریقہ جس کو ابتدا کرا رہے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ بتا رہا ہوں۔ توڑ توڑ کے پڑھنے والے اس طرح نہ پڑھیں جس طرح پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں کلمہ تو بسم اللہ کے بعد الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح پڑھا جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ تھا اس لیے بتایا۔ انہوں نے کہا پڑھو بسم اللہ۔ بچہ جو پڑھنے آیا ہے اس نے 14 پارے زبانی سنا دیے۔ کتنے پارے؟ وہ استاد کہنے لگا یہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ ادھر بچہ کہہ رہا تھا استاد جی پہلا پڑھا ہوا تو سن لو۔ پیغام بھیجا، اس بچے کو 14 پارے زبانی یاد ہے، کیسے یاد کر لیے؟ ماں نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے، اس نے یاد کر لیے، میں 14 پاروں کی حافظہ ہوں، جب یہ پیٹ میں تھا میں پڑھتی تھی، اس نے سن کے وہیں یاد کر لیے۔ جن کے غلاموں کی یہ شان،
لوگ کہیں نبی کو نہیں پتا، تو جو ایسا کہہ رہے ہیں خود ان کو پتا۔ حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا تھا، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی تھی، رب کی گواہی دی تھی، اپنے رسول ہونے کی گواہی دی تھی۔ جو کہتے ہیں پتہ نہیں، خود ان کو پتہ نہیں۔ کہتے ہیں 40 سال کے بعد پتہ چلا، تو 40 سال تک کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ حضور فرماتے میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، میں جب اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، حدیث کی کتابیں، واقعہ موجود۔ اس پتھر کو پتا ہے میرے پاس سے کون گزر رہا ہے۔ شواہد النبوہ مولانا جامی کی کتاب۔ مولانا جامی کا نام سنا ہے؟ آپ کے لاہور میں سویا ہوا عارف جس کو آپ شاعر مشرق کہتے ہیں، حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال، وہ کیا کہتے ہیں؟ کشتہ انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم۔ وہ کہتے ہیں نبی پاک کے عشق کا کشتہ تھے، ایسنس تھے مولانا جامی۔ انہوں نے جو نظم و نثر لکھی ہے اس سے میں اپنی خامیوں کا علاج کرتا ہوں۔ یہ مولانا جامی کون ہیں؟ جو کہتے ہیں سگترا نام جامی کاش بودے۔ حضور کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، اس طرح آپ اس کو پکارتے تو میرا نام تو آپ کی زبان پر آ جاتا۔ وہ عشق والے جن کا کلام آپ سنتے ہیں وہ مولانا جامی۔ میں نے بات کیا سنائی ہے؟ ان کی کتاب ہے شواہد النبوہ، اور اس کے علاوہ زرقانی دیگر کتابوں میں موجود۔ حضرت حلیمہ جب نبی پاک کو لے کر اپنی اس سواری پر جس کو گدی کہتی ہیں چلی، ان کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، وہ جو فاقوں کی ماری ہوئی جس سے چلا نہیں جاتا تھا، 2 جانور تھے، ایک اونٹنی اور ایک گدی۔ اونٹنی پر اس کا شوہر سوار تھا اس کے بچے کو لے کر، اور گدی پر حضرت حلیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سوار تھی۔ یہ میں نے کیوں وضاحت کی کہ ڈاچی کا لفظ آپ سنتے رہتے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ڈاچی تھی، ڈاچی پر اس کا شوہر حضرت حلیمہ کا شوہر سوار تھا۔ جب وہ سواری چلی، آتے ہوئے 2 قدم چلتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، اس کو اٹھاتے تھے، پھر دھکا دیتے، تھوڑا سا چلتی، پھر بیٹھ جاتی، اس میں طاقت ہی نہیں تھی، فاقوں کی ماری ہوئی۔ لیکن جب واپس جا رہی ہے تو راکٹ بنی ہوئی ہے، رک نہیں رہی۔ دوسری دائیاں جو 2 دن پہلے گئی ہوئی تھی ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، آگے نکل گئی۔ وہ دائیاں کہنے لگی حلیمہ تو نے مکہ سے نئی سواری لی ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں وہی ہے۔ ان کا اس سے تو چلا نہیں جاتا تھا، ہم نے دیکھی وہ، اس کی تو حالت عجیب، یہ تو دیکھ کتنی تیز ہو گئی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں وہی ہے۔ دائیاں کہتی ہیں وہ نہیں ہو سکتی، تکرار تکرار، وہ کہہ رہی ہیں وہی ہے، دائیاں کہتی ہیں وہ نہیں۔ جب تکرار بڑی، میں نے دونوں کتابوں کے حوالے دیے، اٹھا کے دیکھو، وہ سواری، وہ گدی بولی اے بنی سعد کی دائیو تم غفلت میں ہو، میں وہی ہوں، میرا سوار کوئی اور ہے۔ یہ وہ ہے جو پیچھے لگنے کے لیے نہیں آیا، یہ اللہ کا نبی ہے۔ ارے اس کے قدم بیماروں پر آ جائے ان کو تندرست کر دے، مردوں پہ آ جائے ان کو زندہ کر دے۔ واقعہ کیوں سنایا میں نے آپ کو؟ وہ سواری جانتی ہے مجھ پر کون بیٹھا ہے اور خود نبی کو پتہ ہی نہیں۔ اس کا مطلب گدی کا علم مان رہے ہیں، نبی کا علم۔ عقل ٹھکانے ہے اونچی، عقل والا وہی ہے، علم والا وہی ہے جو نبی کا علم مانے۔ جو نبی کا علم نہیں مانتا خود علامہ کہلا سکتا
نہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نبی ہے؟ یہ تو کہتے نا 40 سال تک نہیں پتا تھا۔ ہمارا عقیدہ سنو، ہمارا عقیدہ یہ کہ نبی کب سے نبی ہے۔ یہ کب؟ جب تب کے لفظ نہیں تھے، میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ یا رسول اللہ، توجہ، یہ باتیں میں اس لیے دوہرا رہا ہوں آپ کا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے۔ عیسائی آ جائے آپ کے پاس، عیسائی، اور ان کی کتابیں اٹھا لیں، ان کی نام نہیں لینا، منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا، سمجھ گئے نا؟ جو کہتے ہیں 40 سال تک نبی نہیں تھے، ان کی کتابیں اٹھا لیں اور آ کے کہے کہ مسلمانوں، تم کہتے ہو تمہارا نبی سب سے اعلیٰ، یہ تمہاری آسمانی کتاب قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہی 1 دن کی عمر میں کلام کر رہے ہیں۔ 1 دن کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ قوم نے جب اعتراض کیا، انہوں نے جواب دیا، قرآن میں ہے کہ وہ 1 دن کی عمر میں جانتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا، اس نے مجھے کتاب دی، تمہاری کتاب میں لکھا ہے۔ اور یہ دیکھو، تم نے خود لکھا ہے کہ 40 سال تک نبی کو پتہ ہی نہیں تھا نبوت کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ تو تم نے لکھا، کتابیں ہوں ان کی، اور سوال کرے تو بولو یہ کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ جاننا کمال ہے، نہ جاننا نقص ہے، عیب ہے۔ وہ اپنے نبی کا کمال بتائے، تمہارے نبی کا معاذ اللہ نقص بتائے تو کیا جواب دو گے؟ انہوں نے ایسی بات لکھی کہ ان کو موقع دیا نا، یہ جواب نہیں دے سکتے۔ جواب وہی دے گا جو نبی کو جانتا ہوگا، جو نبی کو مانتا ہوگا۔ پورا تو ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جواب کون دے گا؟ صحیح العقیدہ سنی جواب دے گا اور کہے گا او عیسائی سن، حضرت عیسیٰ تو بہت بعد کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ تھے، حضرت موسیٰ سے پہلے حضرت ابراہیم تھے، ان سے پہلے حضرت نوح تھے، ان سے پہلے حضرت آدم تھے، اور ابھی حضرت آدم بنے بھی نہیں تھے۔ میرے نبی کا ارشاد، کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد۔ ابھی آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا تیار نہیں ہوا تھا، وہ پانی اور مٹی، روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ اکبر۔ کیا اس جواب کے بعد جرأت ہوگی اس کو بولنے کی اونچی؟ آؤ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، جنہوں نے پہلے سنا ہوا ہے تاکہ نبی کے علم کا پتہ ہو، پہلے سے علم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا؟ پوچھ رہا ہوں، آئیے ان کا واقعہ سناؤں۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ پہلی بار سن لو، جنہوں نے سنا ہوا ہے ذہن میں تازہ کرو۔ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب، اس کا اصلی نام اور تھا، یہ اس کا لقب۔ فراعنہ مصر مشہور ہے، ان کا لقب ہوتا تھا فرعون۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو خدا کہنے لگ گیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، یہ اس نے دعویٰ کیا۔ آج کل لوگ ابو الاعلیٰ بھی ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، بس سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ سنیں، نجومی رکھے ہوئے تھے اس نے۔ کون رکھے تھے؟ نجومی، دعوے خدائی کے رکھے ہوئے نجومی۔ نجومیوں نے خدا کو خبر دی، اللہ معاف کرے، تیری ہلاکت ہوگی ایک بچے کی وجہ سے۔ نجومیوں نے بتایا تو خدا بنا ہوا ہے، سن،
ایک بچہ ہوگا بنی اسرائیل میں جس کی وجہ سے تو ہلاک ہوگا. خدا تھا نا بنا ہوا, ڈر گیا. نجومیوں کی خبر سے خدا ڈر گیا, کہنے لگا اچھا میں بنی اسرائیل میں کوئی بچہ زندہ رہنے ہی نہیں دوں گا. عقل کا ڈھیلا تھا. جب نجومی کہہ رہے ہیں ایسا ہوگا تو پھر مان ان کو, ایسا تو ہونا تھا. بچے مروانے سے تو نے بچنا نہیں تھا, کیونکہ نجومیوں نے کہا ایسا ہوگا. دیکھو خدا بنا ہوا ہے, عقل ٹھکانے. یہ سمجھ لو جو غلط دعوے کرتے ہیں ان کی عقل ٹھکانے. اس نے حکم دے دیا بنی اسرائیل کی مردم شماری کی جائے. آبادی کتنی ہے, سب کے نام لسٹ بناؤ. بن گئی لسٹ. حکم ہو گیا بنی اسرائیل کے کسی شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہو فوراً ذبح کر دیا جائے. قانون بنا دیا. ایک عورت اور 2 سپاہی جاتے تھے, لسٹ بن گئی کس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے. اس زمانے میں میٹرنیٹی ہوم تو ہوتے نہیں تھے کہ پہلے 16 بار اسکین کرنا ہے, الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے, بچے کا بیڑا ہی غرق کر دینا ہے پہلے ہی. آج کی زمانہ کا حساب تو تھا نہیں, لیکن وہ دائیاں ہوتی تھی عورتوں کے ذریعے. پتہ لگا لیا بچہ ہونا ہے, پہنچ جاتی تھی جناب بچہ لڑکا پیدا ہوا, وہ پولیس والے ذبح کرتے تھے, دفن کر دیا جاتا, رجسٹر میں نام لکھ دیا جاتا فلاں کے ہاں بچہ پیدا ہوا, ذبح کر دیا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یذبح ابناءکم ویستحیی نساءکم, قرآن میں ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, دونوں الفاظ موجود. 1 2 نہیں, ہزاروں بچے ذبح ہو گئے. کتنے؟ 1000. وہ جو پہلے تھے وہ بوڑھے ہو گئے, نئے پیدا نہیں ہو رہے. تو جو فرعونی تھے نا, فرعونی, انہوں نے بادشاہ سے کہا جو خدا کہلاتا تھا اپنے آپ کو, ہمیں کام کاج کی عادت نہیں, مزدوری کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں, ان کے پہلے بوڑھے ہو گئے, ان سے نہ وزن اٹھتا ہے نہ کام ہوتا ہے, نئے بچے تو زندہ نہیں رہنے دے رہا, تو ہمارے کام کون کرے گا؟ خدا کے پاس فریاد لے کے گئے, کام کون کرے گا؟ ہمیں تو عادت نہیں ہے کام کی. وہ کیا کروں؟ انہوں نے کہا مر گیا ہوگا اب تک وہ بچہ, قتل ہو گیا ہوگا, تو کس کے پیچھے پڑا, چھوڑ. کہنے لگا نہیں نہیں مجھے بہت ڈر لگ رہا. خدا تھا نا, خدا کو ڈر لگ رہا تھا. کہنے لگا اب ایسا کرو 1 سال لڑکے ذبح کرو اور 1 سال زندہ رہنے دو, تاکہ یہ کہ آگے نسل آئے اور وہ مزدوری کرے, کام کروائیں, ان سے کام لیتے تھے. خدا تعالی کی قدرت, جس سال بچوں نے زندہ رہنا تھا حضرت ہارون پیدا ہوئے, اور جس سال بچوں کو ذبح کرنا تھا حضرت موسیٰ پیدا ہوئے. واقعہ نہیں سنا ہے تو سن لو. وقت پر دائی بھی پہنچ گئی, سپاہی بھی پہنچ گئے. پتا چل گیا کہ جی آج یہاں بچہ پیدا ہونا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا یوحانز, جس کو شوق ہو کچھ لوگ تعویذ میں لکھتے ہیں اس لیے میں نے سنا دیا. یوحانز نام تھا. وہ جو دائی آئی اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دیکھا تو کہنے لگی بہن مجھے تو تم سے محبت ہو گئی ہے. دیکھو اللہ کیسے انتظام کرتا ہے. مجھے تو تم سے پیار ہو گیا ہے, اب دوستی ہو گئی ہے, اب میں تمہارے بچے کو ذبح ہونے نہیں دوں گی. ابھی موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے, اللہ انتظام کروا رہا ہے. ادھر بار بیٹھے ہوئے ہیں سپاہی, صبح سے آ کے بیٹھے ہیں, دوپہر ہو گئی, دوپہر سے شام ہو گئی, شام سے رات ہو گئی, آدھی رات ہو گئی, نیند ستانے لگی, بیٹھے بیٹھے جھوم رہے ہیں. ڈیوٹی تو ہوتی نہیں ہے, شوق سے اور بات ہوتی ہے, اس طرح زبردستی جگا کے ڈیوٹی تو ہوتی نہیں. تھکے ہوئے ادھر وہ عورت اندر, اس کی باتیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے, گھر میں گھر جیسا سلوک. اس نے باہر نکل کے سپاہیوں سے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کیا بتائیں, یہ بچے کوئی پیدا ہونے کا ٹائم بھی نہیں دیکھتے, صبح سے ہم بیٹھے ہوئے تھک گئے, پتہ نہیں کب آنا ہے.
اس نے کہا دیکھو روز کا کام ہے, میں تمہاری ساتھی ہوں, ایسا کرو تم دونوں جا کے سو جاؤ, اگر لڑکا ہوا میں ذبح بھی کر دوں گی, دفنا بھی دوں گی, رجسٹر میں لکھ بھی دوں گی. کہنے لگے خالہ تیری جیسی بھی کوئی ہوگی, اتنی اچھی ہے تو کر دے گی نا؟ اس نے کہا بالکل. اللہ نے ان کو بھی بھجوا دیا, میدان صاف ہو گیا. اب یہ اندر آ کر شیر ہو گئی کہ اکیلی ہے. اس نے کہا یہ بتاؤ اگر لڑکا ہوا تو کریں گے کیا؟ وہ گھر میں جانور ہے. ان کا جی بکری کا بچہ. کہنے لگے اس کو ذبح کرو, اس کی کھال اتارو, اگر بیٹا ہوا تو اس کی جگہ وہ بکری کا بچہ دفن کریں گے. صبح صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. اس نے دیکھا اتنا خوبصورت بچہ, وہ فوراً بکری کا بچہ لیا, اس نے جا کے دفن کر دیا. رجسٹر میں لکھا کہ لڑکا ہوا تھا, دفن کر دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں پل رہے ہیں. لیجئے جناب, دن پر دن گزر رہے ہیں, خدا مست بیٹھا ہے. معاذ اللہ, یہ اس کے فرعون کے حوالے سے لفظ ہے خدا کا, کیونکہ وہ خدا بنا ہوا تھا. نجومیوں نے خبر دی, اے خدا کہلانے والے, جس لڑکے نے تجھے ہلاک کرنا تھا وہ پیدا ہو چکا اور زندہ اسی شہر میں موجود ہے. خدا کو خبر نہیں ہے, کون خبر دے رہے ہیں؟ نجومی دے رہے ہیں. اچھا, فوراً ناکہ بندی کروا دی تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے. چھاپے ڈلوائے جا رہے ہیں. کیا ڈلوائے جا رہے ہیں؟ ریڈ. اچانک جس کے گھر کی لسٹ بنی ہوئی تھی, موسیٰ علیہ السلام کی بہن تندور میں, تندور اصل لفظ تنور ہے, روٹیاں پکاتے, اس کے پاس بیٹھی ہوئی روٹیاں پکا رہی. موسیٰ علیہ السلام گود میں لے کر ساتھ بیٹھی ہوئی. اچانک پولیس نے چھاپا مارا, فرعونیوں نے چھاپا مارا. بہن نے بچے کو اٹھا کے جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا, اوپر ڈھکن رکھ دیا. سپاہی آئے, ایک ایک کپڑا, ایک ایک کونا چھان مارا. موسیٰ علیہ السلام کہیں ملے تندور میں, ان کا دھیان بھی نہیں کہ بچہ تندور میں آگ لگی ہوئی ہے, کیسے ہو سکتا ہے. وہ چھاپا مار کے چلے گئے. تسلی ہو گئی کہ اس گھر میں کوئی بچہ نہیں. جب سپاہی چلے گئے, ماں نے بیٹی کو, بیٹی نے ماں کو دیکھا. ماں کی آنکھیں پوچھ رہی تھی تیری گود میں تیرا بھائی تھا, کدھر ہے؟ بیٹی نے کہا اماں میں نے اس کو تندور میں ڈال دیا تھا. ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا. ہے وہ پولیس والے پتہ نہیں کیا کرتے, تو نے کیسے گوارا کیا کہ اپنے بھائی کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دے؟ اس نے کہا اماں مجھے نہیں پتا, مجھے لگا کسی طاقت نے چھین کے ڈال دیا ہے. ڈھکن ہٹایا تو موسیٰ علیہ السلام آگ سے کھیل رہے تھے. آگ کا کوئی اثر آپ کے بدن پر نہیں تھا. ماں نے نکالا, سینے سے لگایا, مگر ڈر پڑ گیا. آج چھاپا پڑا ہے, کل پھر پڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی. قرآن ہے, اپنی طرف سے واقعہ نہیں سنا رہا, قرآن ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, اے موسیٰ کی ماں تو اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہ, پھر اس کو پانی کے حوالے کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, بے شک ہم اس کو تیرے پاس لوٹائیں گے. تو نے غم نہیں کرنا, ہم اس کو تیرے پاس لوٹائیں گے. ماں نے ایک صندوق بنوایا, اس میں مسالہ لگایا تاکہ پانی کا اثر نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کو اس میں لٹایا. ماں بیٹی گئیں اور جا کے دریا میں ڈال آئیں. موسیٰ علیہ السلام کو کہاں؟ اونچی. لفظ موسیٰ کے معنی پانی سے نکلا ہوا, پانی سے. اس دریا سے فرعون کے محل میں ایک نہر نکالی گئی تھی. اس کے محل میں باغات بنے ہوئے تھے, انہوں نے ایک نہر نکال لی تھی تاکہ اس کے باغات کو پانی ملے. وہ صندوق دریا میں بہتا بہتا اسی نہر میں چلا گیا.
آگے بیٹھے تھے فرعون کے سپاہی، کیونکہ خدا کو ڈر لگتا تھا، خدا کہلاتا تھا، اس نے اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے تھے سپاہی۔ ان سپاہیوں نے وہ صندوق پکڑ لیا، رات کا ٹائم تھا، صندوق پکڑا گیا۔ کیا کرے اگر ہم بغیر بادشاہ کو بتائے کھولتے ہیں، کوئی اندر سے قیمتی چیز نکل آئی تو مصیبت، کوئی خطرناک چیز نکلی تو مصیبت۔ انہوں نے صندوق تو نکال لیا مگر کھولا نہیں۔ صبح بادشاہ کو خبر دی کہ اس طرح صندوق ملا ہے، دربار لگ گیا سنگینے لے کر، جتنے بھی ہتھیار لے کے اس صندوق کے ارد گرد لوگ کھڑے ہو گئے کہ اگر کوئی خطرناک چیز نکلے تو خدا کو نقصان نہ دے، تو وہ سارے کے سارے حفاظت پہ کھڑے ہو گئے۔ جب صندوق کھولا گیا، اس میں ایک بہت خوبصورت بچہ انگوٹھا چوستا ہوا نظر آیا۔ ساری قوم کھڑی تھی، نجومیوں نے کہا بادشاہ یہ وہی لڑکا ہے، لوگوں نے بھی کہا وہی ہے وہی ہے وہی ہے۔ آپ کی یہی عادت ہے نا، تحقیق تو کرنی نہیں ہے، سنی سنائی بات فوراً ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی وہی ہے وہی ہے، بغیر تحقیق کے اس طرح بات کرنی اونچی۔ آپ کو کوئی خبر آئے، ایس ایم ایس آئے، جب تک تحقیق نہ ہو جائے آگے خبر پھیلانی اونچی۔ یاد رہے گا آپ کو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے جو آپ میں رائج ہوتی جا رہی ہے، ادھر سے سنی پتہ ہی نہیں، آگے 50 کو آپ فارورڈ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بیماری پھیلی ہوئی ہے، پہلے تحقیق کرنی چاہیے۔ لوگوں نے کہا جی وہی ہے وہی ہے وہی ہے۔ اچھا وہی ہے تو کریں کیا؟ نجومیوں نے کہا کرنا کیا، قتل کر دو۔ لوگوں نے بھی کہا قتل کر دو قتل کر دو قتل۔ ان کا کیا جا رہا ہے، صرف بول ہی رہے نا۔ اسی طرح بھیڑ چال میں آپ لوگ بھی کہہ دیتے ہو، قوموں کو ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ کوئی ان سے کھیلے نہیں۔ یہ جو فرعون تھا، اس کی بیوی حضرت آسیہ جنت کی عورتوں کی سردار، 4 خواتین میں سے ایک۔ یہ میرے رب کی بے نیازی، وہ خدائی کے دعوے کر رہا ہے، خدا کا دشمن، اور گھر میں بیوی جنت کی عورتوں کی اونچی۔ کہہ دو، وہ میں کچی بات نہیں کہلوا رہا، یقینی بات۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جی اس کی بیوی اور جنت کی عورتوں کی سردار کیسے؟ تو وہ دنیا سے کنواری گئی ہے۔ 4 عورتیں ہیں نا جنت کی عورتوں کی سردار، نام یاد ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نام یاد ہیں؟ نہیں، حضرت مریم نمبر 1، حضرت عیسیٰ کی والدہ، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، نمبر 3 حضرت خدیجۃ الکبریٰ، چوتھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہن۔ یاد رہیں گے نا؟ یہ دنیا سے کنواری گئی ہیں۔ آپ کہو گے فرعون کی بیوی اور کنواری، تو اشارے میں بات کر رہا ہوں، وہ پورا مرد، سمجھ گئے بات؟ میڈیکلی انفٹ تھا، اب سمجھے ہو؟ اس میں